یہ جو جنات ہوتے ہیں اس کے بارے میں لوگ بہت سارے کیوریس ہیں اور بہت سارے سوال کرتے ہیں، تو کیا ان میں اتنی طاقت موجود ہوتی ہے کہ وہ ہماری متعلق ہم سے متعلق سب کچھ جان لیں اور پھر وہ معلومات جا کے کسی دوسرے کو ایز اٹ از بتا دیں؟ تو یہ جنات کی حقیقت پہ تو لوگ مانتے ہیں، اس بینگ مسلم ہمارے قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، لیکن ان کا یہ عمل بھی درست مانا جا سکتا ہے کہ وہ معلومات آپ سے اکٹھی کر لیتے ہیں اور سب کچھ آپ کے بارے میں جانتے ہوئے کسی دوسری جگہ پہ انفارمیشن ٹرانسفر کر دیں؟ ڈیلی بیسس پہ کر سکتے ہیں، کسی وقت بھی کر سکتے ہیں. یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو آپ کی انفارمیشن ایکوائر کرنا چاہ رہا ہے وہ کتنا گھٹیا آدمی ہے، پہلی بات صحیح. کہ اس کو یہ ضرورت پیش آ رہی ہے. دوسرا وہ اپنے ان کالے علوم میں کتنا ماہر ہے کہ وہ آپ اپنے موکلات کے تھرو آپ کے کمزور سے نفس کو، کمزور سے جن کو قائل کر لے اور آپ کی ایک ایک انفارمیشن بتا دے گا. وہ آپ بن کے اس کے سامنے پیش ہو جائے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ سورہ ناس اور سورہ فلق کا ذکر جو ہے عادت بنا لیں. اس سے کیا ہوتا ہے اور آیت الکرسی سے کیا ہوتا ہے اور تیسرے کلمے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے نفس کو وہ خوراک مل جاتی ہے کہ اگر کسی کے موکلات آ کے آپ کے نفس کا استعمال کرنا چاہیں کسی بھی قسم کا، تو وہ آپ کا نفس نہیں کرنے دیتا، کیونکہ یہ وہ صورتیں ہیں جو ان دو فرشتوں کی طرح فرشتے تعینات کر دیتے ہیں آپ کے نفس کی پروٹیکشن کے لیے. آپ کے نفس کو ایڈیشنل ایمونیشن مل جاتا ہے کسی کے موکلات کو فائٹ کرنے کا. الٹا عامل پٹھا ہو جاتا ہے عامل میں نا ان چیزوں میں بہت ارلی ایج میں بہت جلدی چلا گیا تھا. کچھ ہمارے گھر میں رجحان تصوف کا بھی ایسا تھا، کچھ مدر کی سائڈ سے بزرگان دین کی وہ اولیاء کی بھی کوئی لینیج تھی، تو انٹرسٹ تھا. تو میں یہ چیزیں پڑھتا تھا، کتابیں پڑھتا تھا، چلا گاؤں میں جاتا تھا، بزرگوں کی دیکھتا تھا، ان بزرگوں نے کیا کیا، ان کی سوانح حیات پڑھتا تھا، ان کے چلے کے طریقے پڑھتا تھا کہ کیا کرتے ہیں. پھر بزرگوں سے ملتا تھا جو زندہ حیات بزرگ تھے اور کسی سطح پہ موجود ہوتے تھے. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ اچانک سے ہم کہیں بیٹھے ہوئے تھے کسی دوست کی طرف، تو وہاں پہ وہ پہلے سے تیار تھا، کسی عامل کو لے کے آیا. مجھے نہیں بتایا تھا اس نے کہ وہ عامل کو بلا رہا. تو وہ عامل کو لے آیا اور اس نے ایسے بیٹھے بیٹھے کہہ دیا کہ بھائی ان کا ذرا وہ تو کریں، حساب کریں. آپ کو میرے بارے میں اچھا عامل کو نا بزرگ پہلے ہاں جی ایز اے بزرگ انٹروڈیوس کیا کہ یہ بڑے بزرگ، کہتے جی حساب کرتے ہیں تو ان کا حساب کریں. اچھا وہ نا نئے نئے اسٹولز آئے ہوئے تھے، وہ جو لوہے کے اسٹولز ہوتے ہیں اوپر سے نا گھومتے ہیں، وہ فینسی سے اسٹولز ہوتے ہیں، ان کی بیک نہیں ہوتی، وہ ریسٹورینٹس میں نے دیکھے ہیں. جی 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 وہ ان دنوں نئے نئے آئے ہوئے تھے، سلپری سے ہوتے ہیں، پلاسٹک کے رنگ برنگے سے. ہم اس پہ بیٹھے ہوئے تھے ان کے آفس میں. وہ بیچارے بزرگ بھی ان بھی بڑی مشکل سے اس پہ بیٹھ گئے تھے. آج کل کافی شاپس میں نظر آتے ہیں وہ اکثر، اگر کوئی ریلیٹ کرنا چاہے تو. یاسر بھائی وہ بیچارے بزرگ نے حساب شروع کیا، کیا ہوا ان کو، وہ گر گئے اسٹول سے. مجھے میں ایک دم لپکا ان کو اٹھانے کے لیے، سب اٹھے کہ یار ان کو اٹھایا تو انہوں نے کہا ارے ارے ارے. میں ان کا حساب کر رہا تھا تو ایک روشنی سے میں نے کہا جی اس کو ایمان کی روشنی کہتے ہیں. یہ میں کیوں بتا رہا ہوں یاسر بھائی، میں بہت ارلی ایج میں، اللہ کی طرف سے اللہ کا فضل ہوتا ہے، ہم لوگوں کی کیا اوقات ہوتی ہے، ماں باپ کی تربیت ہوتی ہے کہ ہم کچھ پروٹیکٹیو ریچولس کو جان گئے تھے کہ یہ جو آپ نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے. سورہ ناس، سورہ فلق تو ہمیں نا آپ سمجھیں کہ ناشتہ بعد میں ملتا تھا، پہلے یہ پوچھا جاتا تھا پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، اتنی یہ چیز پڑھ کے آئے ہو گے اتنی تو. تو وہ کچھ ہم نے نا نیچرل عادت بنا لی ہوئی تھی. تمام بچوں کو عادت ڈال دیں سورہ ناس، سورہ فلق کی، تیسرے کلمے کی، آیت الکرسی کی. یہ ایسے بچوں کو آنی چاہیے جیسے ان کو اپنا نام آتا ہے. اچھا اب جیسے وہ اٹھے بزرگ تو میں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا تھا؟ کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ نے سوچا کیسے
آپ کو اتنا نہیں پتا آپ کس لیول کے بزرگ ہیں, آپ کیسے عامل ہیں. آپ کو یہ نہیں پتا کہ ہر کسی کے ساتھ آپ یہ حرکت نہیں کر سکتے. آپ کو اس نے کیا 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 انٹروڈیوس کروایا تھا, اس کی غلطی ہے, اس نے آپ کو آپ کے ساتھ یہ کیا ہے. ابھی آپ زیادہ چوٹ لگ سکتی تھی اور یہاں کیا پتہ نہیں کہاں دوسری دنیا میں گر سکتے تھے, کیونکہ آپ نے ایک مومن کے اندر گھسنے کی کوشش کی ہے. مومن کے ارد گرد تو دربان کھڑے ہوتے ہیں, وہ دربان تو آپ کے ساتھ پتہ نہیں کیا کر جاتے. یہ میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے آپ کے کان میں اگر اذان دلوا دی ہے نا یاسر بھائی, آپ کو وہ سرٹیفکیٹ مل گیا ہے. اب کوئی عامل, کوئی کالا علم کرنے والا, کوئی کالا جادو کرنے, وہ آپ کے جرت بھی نہیں کر سکتا آپ کے ساتھ کچھ الٹا کرنے کی, انلیس کہ آپ اپنے مومن ہونے کی ذمہ داری سے غافل ہیں, آپ اپنے مومن ہونے کی بلیسنگ سے غافل ہیں, آپ اپنے مومن ہونے کے فضل سے غافل ہیں. یہ غفلت ہم اپنے بچوں کے ساتھ برتتے ہیں تو ہمارے بچے, ان کے نفوس, ان کے جن کمزور ہو جاتے ہیں. تو کالا علم کرنے والے عاملوں کے چھوٹے چھوٹے موکلات بھی اتنے بڑے مومن کے نفس کو قابو کر لیتے ہیں. صحیح. اچھا بہرحال یہ ایسے سوالات ہیں, پتہ نہیں لوگوں کو بہت انٹرسٹ ہوتا ہے, اور مجھے لگتا ہے حمزاد سے ملنے والا, میں اس کے خلاف ہوں. میں وہ آپ کا وہ سوال ایڈریس کر دوں, میں بتاتا ہوں اس کے خلاف کیوں. جتنے بھی پروسیسز ہیں نا حمزاد سے ملنے کے, اچھا میں ایک پازیٹیو بات بول دیتا ہوں کہ حمزاد سے ملنا پاسبل ہے. حمزاد سے ملنے کا مذہبی طریقہ ہم نے ڈسکس کر لیا ہے کہ جو بزرگان دین جب اپنے ریچولز میں جاتے تھے نا, اپنے ورد اور ذکر و اذکار کی محفل میں جاتے تھے, تو ان کے حمزاد ان کے سامنے ایسے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے تھے. اگر آپ سرٹن ریچول میں جائیں تو آپ کا حمزاد آپ کے سامنے اس پوزیشن میں کھڑا ہو جاتا ہے, آپ کو نظر آتا ہے, اور وہ کہتا ہے کیا ہوگا میں میرے آقا. لیکن آپ اس سٹیج پہ ہوتے ہیں جہاں آپ اس کو یہ نہیں کہہ رہے ہوتے اچھا مجھے یہ لا کے, یہ نہیں کر رہے ہوتے, کیونکہ آپ کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے, بڑا مقصد ہوتا ہے, آپ نے ایک سرٹن لیول اچیو کرنا ہوتا ہے, تو آپ اس کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. آفٹر آل آپ کے ساتھ اس کی جتنی عمر اس نے آپ کے ساتھ گزاری ہوتی ہے کسی نے بھی نہیں گزاری ہوتی, آپ کے ساتھ ہوتا ہے, آپ کا اپنا کمپینین ہوتا ہے, کرین ہوتا ہے آپ کا, سو ٹو اسپیک. تو اس لیے وہ آپ اس کو اس سفر میں آپ ان کے ساتھ کوئی ایسی حرکت نہیں کرتے. لیکن یہ کرنے کی ضرورت مومن کو پیش نہیں آتی. یہ اس کو تحفے میں ملتا ہے جب وہ ایسی چیزوں کے سفر میں نکلتا ہے جس سفر میں رب کی قربت ہوتی ہے. اس میں آپ کو آپ کا نفس, آپ کا حمزاد نظر آئے گا, ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے نظر آئے گا. لیکن جو دوسرے ریچولز ہیں نا, پری کوالیفیکیشن حرکتیں کرنے والے, پہلے پری کوالیفائی کریں اپنے آپ کو کسی سفر کے اوپر ڈالنے کے لیے. اگر آپ اپنے آپ کو پری کوالیفائی نہیں کرتے تو آپ ایسی الٹی سیدھی حرکتوں کے تھرو حمزاد کو ملنے کی کوشش کریں گے کہ آپ کو وہ ٹیک اوور کر لے گا, اور وہ ضروری نہیں کہ وہ ٹیک اوور کرے, کوئی اور موکل بھی ٹیک اوور کر لے گا. تو پھر آپ کی باڈی کو یوز کر کے لوگوں کو تو یہی لگے گا کہ آپ ہیں, وہ کیا کچھ حرکتیں کر جائے گا. آپ بعد میں کہیں گے تو میں تھا ہی نہیں, قتل کر سکتا ہے, کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے, کچھ زیادتی کر سکتا ہے, کچھ کر سکتا ہے, وہ آپ کو ٹیک اوور کر لے گا. اس لیے ایسی حرکتوں میں پڑھنا ہی نہیں, اجازت ہی نہیں. اچھا ویسے میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں, اور یہ میرا ذاتی مطلب مشاہدہ ہے. ہماری آڈینس میں نا بہت سارے لوگ ہیں, مجھے لگتا ہے کہ وہ محض ایک تجسس ہے ان کے ذہن میں. میں تو بہت سارے سوالات اسکپ کر دیتا ہوں. وہ ان علوم کے بارے میں صرف جاننا چاہتے ہیں, یا تو انہوں نے کوئی فلم دیکھ رکھی ہے اس سے, کتابیں پڑھیں. کتابیں کیوں نہیں پڑھتے؟ بزرگان دین نے اتنی کتابیں لکھ دی. ہاں نہیں, وہ اس زحمت میں نہیں جانا چاہ رہے, میں اسی طرف جا رہا ہوں. اچھا, یا تو انہوں نے کوئی فلم دیکھ رکھی ہے, یا کوئی نانی دادی نے جب وہ گرمیوں کی چھٹیوں میں گئے ہیں تو انہوں نے کوئی قصہ سن رکھا ہے, یا پھر ان کو کہیں کسی محفل میں نا کسی بندے نے یہ بات سنا دی ہے. اچھا, اب مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اتنا میچور ہو جانا چاہیے کہ یہ ایک ایسے علوم ہیں, یہ کسی خاص مقصد, کسی خاص چیز کے لیے شاید ہی کوئی لوگ کرتے ہوں, تو بہت سارے لوگوں کو اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. تو بہرحال یہ ایک بڑا کامن کوشچن آتا ہے حمزاد کو لے کے ہمارے پاس, اور مجھے لگتا ہے کہ آج یہ ایڈریس ہو گیا ہے. اور اگر کسی کو اس کے بارے میں سمجھ آ گئی ہو تو مجھے لگتا ہے کہ اتنی معلومات کافی ہے.